بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انکم فی زمان، بے شک تم لوگ ایک ایسے زمانے میں ہو۔ آپ نے صحابہ سے خطاب فرمایا کہ تم لوگ ایسے زمانے میں ہو کہ من ترک منکم عشر ما امر بہ، تم میں سے جس شخص نے چھوڑ دیا اس کا 10واں حصہ جو اس کو حکم دیا گیا ہے تو وہ ہلاک ہو جائے گا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ 90% اگر عمل کرتا ہے اور 10% بھی چھوڑ دیں تو کیا ہو جائے گا؟ ہلاک ہو جائے گا۔ ثم یاتی زمان، پھر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ من عمل منہم بعشر ما امر بہ، کہ ان میں سے جو عمل کر لے 10واں حصہ اس چیز کا جو اس کو حکم دیا گیا ہے تو نجات پا جائے گا۔ یعنی مطلب یہ کہ آج تمہارے سامنے نبی ہے، وحی کا نزول ہو رہا ہے، ساری چیزیں تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، ایسی صورت میں 100% عمل کرنا ضروری ہے، اور اس میں اگر 10واں حصہ بھی تم نے چھوڑ دیا تو تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ اور پھر بعد والے زمانے کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ نہ ان کے سامنے نبی ہوں گے نہ وحی ہوگی، صرف انہوں نے غیب پر ایمان لائے ہوں گے۔ تو ایسے صورت میں اگر وہ 10ویں حصے پر بھی عمل کر لے تو ان کے لیے کامیابی ہے، نجات پا جائیں گے۔ کیا بھائی؟ اب یہ 10واں حصہ کس چیز کا مراد ہے؟ تو اس سے مراد فرائض نہیں ہے، اس لیے کہ فرائض کا چھوڑنا تو کسی صورت میں جائز نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ 5 نمازیں پہلے تھیں اب تو 1-2 پڑھ لیں گے تو کامیاب ہو جائیں گے، ہے نا؟ 5 نمازیں پہلے بھی ضروری تھیں اور آج بھی 5 نمازیں ضروری ہیں۔ جہاں لکھا ہے حاشیہ پڑھ لیجیے گا آپ لوگ، اور شرح وغیرہ میں لکھا ہے کہ اس سے مراد امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے۔ یعنی امر بالمعروف اچھی باتوں کا حکم دینا اور بری باتوں سے روکنا، یہ ذمہ داری ہے اس امت کی۔ تو اللہ کے رسول کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں چونکہ خیر کا غلبہ تھا اور لوگ دین کے مددگار بہت تھے، تو ایسی صورت میں یہ ذمہ داری ادا کرنا آسان تھا۔ اب چونکہ حالات ایسے نہیں ہیں تو اب اگر ایسی صورت میں آدمی اپنی حیثیت کے بقدر تھوڑی بہت ذمہ داری ادا کرتا رہے تو کامیاب ہو جائے گا۔ بات ہوگی نا؟ تو یہ اس کا تعلق امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے یاد رکھیے گا۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہم فرائض کو چھوڑ دیں۔ فرائض جو چیزیں فرض ہیں، واجب ہیں، ضروری ہیں، وہ تو شروع میں بھی فرض تھی اور آج بھی اور قیامت تک کیا رہیں گی؟ فرض رہیں گی۔ 5 نمازیں صحابہ کے دور میں فرض تھیں، قیامت تک 5 نمازیں فرض رہیں گی۔ زکوٰۃ کا 40واں حصہ نکالنا ضروری تھا، 40واں حصہ ہر وقت کیا رہے گا؟ فرض رہے گا۔ رمضان کے روزے فرض تھے، وہ فرض رہیں گے۔ ایسا نہیں کہ صحابہ 30 روزے رکھتے تھے اور ہم 5 روزے رکھ کر کامیاب ہو جائیں گے، ہے نا؟ بلکہ 30 روزے ہی رکھنا پڑیں گے یا 29 روزے ہی رکھنا پڑیں گے چاند کے حساب سے۔ تو اس سے مراد احکام نہیں ہے، فرائض اور واجبات نہیں ہے، اس سے مراد صرف امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یعنی اچھی باتوں کا حکم دینا، بری باتوں سے روکنا۔ یہ پہلے جو ہے آسان تھا اس ذمہ داری کو نبھانا، اس ذمہ داری کو ادا کرنا، کیونکہ اسلامی حکومت ہوتی تھی اور دین کے ماننے والے خیر کا غلبہ زیادہ ہوتا تھا، تو اس ذمہ داری کو ادا کرنا بھی آسان تھا۔ اب آپ کسی کو اچھی بات بتائیں تو بری لگ جاتی ہے۔ اس لیے جو ہے اپنی حیثیت کے اعتبار سے جو آیا ہے من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، اگر ہاتھ سے روکنے پہ قادر ہو تو ہاتھ سے روک دو، نہیں تو زبان سے سمجھا دو، اور یہ بھی نہیں کر سکتے تو کم سے کم دل سے برا جان لو۔ ترتیب بتائی گئی ہے۔ اور آدمی اپنے گھر والوں میں تو کہہ ہی سکتا ہے اس کو، جو اس کے ماتحت ہے، کلکم راع، ہے نا؟ تم میں سے ہر ایک نگراں ہے، اور مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک سے پوچھا جائے گا اس کے ماتحتوں کے بارے میں۔ تو آدمی اس ذمہ داری کو اپنے ماتحتوں میں ادا کر سکتا ہے، جو اس کے ماتحت ہیں ان کو اچھی باتوں کا حکم دے، بری باتوں سے روکے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما ضل قوم بعد ہدی، کوئی قوم گمراہ نہیں ہوئی ہدایت کے بعد جس پر وہ تھے، کوئی قوم گمراہ نہیں ہوئی اس ہدایت کے بعد جس پر وہ تھے، الا اوتوا الجدل، مگر ان کو جدل یعنی بحث مباحثہ دیا گیا،
یعنی جس قوم کو ہدایت کے بعد گمراہی ملی تو اس کا سبب یہ بنا کہ وہ بحث مباحثہ بہت کرتے تھے اور زبردستی جو ہے دین میں جھگڑے کرنا، اختلاف پیدا کرنا اور اپنی منچاہی تفسیر کرنا کتابوں کی، آسمانی کتابوں کی، اسی سے لوگ گمراہ ہوتے تھے۔ فرمایا کہ کوئی قوم گمراہ نہیں ہوئی ہدایت کے بعد، یعنی ہدایت مل گئی پھر بھی گمراہ ہو گئی، مگر کہتے ہیں نہیں کوئی قوم گمراہ ہوئی اس ہدایت کے بعد جس پر وہ تھے، اس ہدایت کے بعد الا اوتوا الجدلا، مگر ان کو جدل یعنی بحث مباحثہ دیا گیا اور بحث مباحثہ کر کے وہ گمراہ ہو گئے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کو پڑھا، ما ضربوه لك الا جدلا بل هم قوم خصمون، کہ انہوں نے آپ سے نہیں بیان کی مگر ایک مباحثے والی مثال، بلکہ وہ تو جھگڑالو قوم ہے۔ اصل میں اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، کہ تم لوگ جس کی عبادت کرتے ہو وہ اور تم سب جہنم کا ایندھن بنو گے۔ تو اس پر کفار اور مشرکین مکہ بہت خوش ہوئے اور انہوں نے کہا کہ چلو ہمارے بت پتھر کے ہیں، وہ جہنم میں جائیں گے تو جائیں گے، لیکن عزیر بھی جائیں گے اور عیسیٰ علیہ السلام بھی جائیں گے، کیونکہ یہودی کہتے تھے کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں اور عیسائی کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہاں کہا کہ نا انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، کہ اللہ کے علاوہ جس کی بھی تم عبادت کرتے ہو وہ سب کہاں جائیں گے؟ تو عزیر بھی غیر اللہ ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام بھی غیر اللہ ہیں۔ تو کفار اس بات پر خوش ہو رہے تھے کہ ہمارے بت جائیں گے تو پتھر کے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام بھی جائیں گے اور عزیر بھی جائیں گے، اس لیے وہ بھی غیر اللہ ہیں۔ تو اس پر کہا گیا کہ یہ لوگ جو کہہ رہے تھے صرف جھگڑا کرنے کے لیے، بحث کرنے کے لیے کہہ رہے تھے، حالانکہ وہ خود اہل لسان ہیں اور زبان کو سمجھتے تھے، وہ بھی تو عربی تھے، عرب تھے، اگر ایمان نہیں لائے تھے وہ جانتے تھے کہ ماں کا استعمال کہاں ہوتا ہے۔ ماں آتا ہے غیر ذوی العقول کے لیے، ماں کا لیے آتا ہے، تو یہاں عزیر اور عیسیٰ علیہ السلام داخل ہی نہیں ہو سکتے۔ انکم وما تعبدون کہا گیا، من نہیں کہا گیا، کیا کہا گیا؟ ہاں ماں، اور ماں آتا ہے غیر ذوی العقول کے لیے۔ مراد یہ ہے کہ جس کی تم عبادت کرتے ہو جو غیر ذوی العقول ہیں، پتھر ہیں، درخت ہیں، مثال کے طور پہ پوچھتے ہو، وہ سب کہاں جائیں گے؟ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ تو اس میں عزیر علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام داخل ہی نہیں ہے، لیکن زبردستی وہ جو ہے خوشی منا رہے تھے کہ اگر ہمارے بت جائیں گے تو جائیں گے، لیکن یہ بھی جائیں گے، حالانکہ خود جانتے تھے کہ یہاں پہ ماں آیا ہے اور ماں آتا ہے غیر ذوی العقول کے لیے، کس کے لیے؟ لیکن اپنی بات کو جتانے کے کہتے نا کہ زبردستی بحث کرنا، تو وہ بحث کر رہے تھے، وہ تو کہتے ما ضربوه لك الا جدلا، یہی بات کر رہے تھے کہ انہوں نے آپ کے سامنے نہیں بیان کیا مگر بحث کرتے ہوئے، مگر اور فرمایا بل هم قوم خصمون، بلکہ وہ تو جھگڑالو قوم ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے لا تشددوا علی انفسکم، تم لوگ اپنے اوپر سختی پیدا نہ کرو، یعنی بیجا سختی، جیسے یہی صاحب پیدل چلے گئے حج کرنے، حالانکہ وسائل تھے، سب کچھ کا آسانی تھی، آسانی جانا چاہیے، کیا ضرورت ہے پیدل جانے کی؟ یہ اپنے اوپر سختی پیدا کرنا، مشقت ڈالنا ہے اور اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے لا تشددوا علی انفسکم، اپنے اوپر سختی پیدا نہ کرو، فیشدد اللہ علیکم، ورنہ اللہ بھی تم پر پابندیاں لگا دے گا، سختیاں پیدا کر دے گا۔ ہوتا تھا کہ جب انہوں نے سوال کرنا شروع کیا، اس لیے منع کیا گیا تھا کہ بیجا سوال نبی سے نہ کرو، کیونکہ اس وقت وحی کا زمانہ چل رہا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ تمہارے سوال کرنے کی وجہ سے کوئی چیز حرام ہو جائے، حالانکہ کوئی چیز جائز تھی، لیکن تمہارے سوال کرنے سے کیا ہو جائے؟ حرام ہو جائے۔ پیچھے بات آئی تھی نا کہ سب سے بڑا مجرم ہوگا وہ شخص کہ جس کے سوال کی وجہ سے کوئی چیز حرام کر دی جائے۔ اس لیے فرمایا کہ تم لوگ اپنے اوپر سختی پیدا نہ کرو، ورنہ اللہ بھی تم پر کیا کر دے گا؟ سختی پیدا کر دے گا۔ فَإِنَّ قَوْمًا شَدَّدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، بے شک ایک قوم نے اپنے اوپر سختیاں لگائیں، پابندیاں لگائیں، سختی پیدا کی، تو اللہ نے بھی ان پر سختی پیدا کر دی، پابندیاں لگا دی۔ فَتِلْكَ بَقَایَاهُمْ، یہی ان کے بقیہ لوگ ہیں جو گرجا گھروں میں اور کنیسوں میں رہتے ہیں۔ صومعۃ کی جمع صوامع، اس کے معنی چرچ کنیس، چرچ جو عیسائیوں کا ہوتا ہے،
اور دیر کی جمع دیار، یہ یہودیوں کا ہوتا ہے گرجا گھر۔ تو گرجا گھروں میں اور چرچوں میں جو ان کے عالم رہتے ہیں ان کو وہ جو ہے دنیا سے بالکل الگ تھلگ ہوتے ہیں، جیسے غیر مسلموں میں سادھو لوگ جو ہے الگ تھلگ رہتے ہیں بالکل۔ تو یہ انہوں نے خود اپنے جو ہے پابندی لگائی ہے کہ ہم دنیا کی چیزیں استعمال نہ کریں گے، دنیا کی نعمتوں سے فائدہ نہ اٹھائیں گے۔ تو یہ اللہ نے پابندی نہیں لگائی تھی، بلکہ خود انہوں نے اپنے اوپر پابندی لگائی اور خود انہوں نے دنیا کی نعمتوں کو چھوڑا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ ان کے بقیہ لوگ ہیں جو چرچوں میں اور گرجا گھروں میں ملتے ہیں، یہ ان کے بقیہ لوگ ہیں۔ پہلے ان کے باپ دادا تھے، پھر نسلاً بعد نسلی یہ آپ کو مل جائیں گے آج بھی کچھ نہ کچھ اس طرح کے لوگ۔ تو یہ ان کے بقیہ لوگ ہیں جو گرجا گھروں میں یا چرچوں میں ہیں۔ قرآن نے کہا وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا، رہبانیت کو انہوں نے ایجاد کیا ہے، اللہ نے ان کے اوپر فرض نہیں کیا تھا۔ رہبانیت کہتے ہیں بالکل دنیا سے الگ تھلگ ہو جانا، شادی نہ کرنا اور دنیا کی تمام چیزوں کو جو ہے چھوڑ دینا اور گھر نہ بنانا، جنگل میں رہنا، یہ ساری چیزیں رہبانیت سے کیا ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو انہوں نے خود شروع کیا تھا، اور جب انہوں نے شروع کیا تو اللہ نے ان کے لیے کہہ دیا کہ تمہاری یہ چیز ضروری ہے۔ تو وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا، رہبانیت کو انہوں نے ہی شروع کیا ہے، حالانکہ اللہ نے اس کو فرض نہیں کیا تھا ان پر۔ چلیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نزل القرآن علی 5 اوجہ، قرآن نازل ہوا ہے 5 مضامین پر، 5 قسموں پر، مطلب 5 مضامین۔ قرآن میں آپ مطالعہ کریں گے تو 5 مضمون ملیں گے۔ نمبر 1 حلال، کچھ چیزیں حلال ہیں، کچھ حرام ہیں، کچھ محکم ہیں، کچھ متشابہ ہیں، اور کچھ واقعات ہیں۔ امثال کے معنی واقعات، نبیوں کے واقعات بیان کیے گئے ہیں، گزشتہ قوموں کے حالات بیان کیے گئے ہیں، یہ سب واقعات ہیں۔ یہ 5 مضامین پر قرآن مشتمل ہے، حلال، حرام، محکم یعنی جس کے معنی مراد واضح ہے، اور متشابہ جس کے معنی مراد واضح نہ ہو، اور امثال واقعات۔ آپ نے فرمایا فَأَحِلُّ الْحَلَالَ، حلال کو حلال سمجھو، وَحَرِّمُ الْحَرَامَ، اور حرام کو حرام جانو۔ اس میں 2 چیزیں ضروری ہیں حرام میں، ایک تو یہ کہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ چیز حرام ہے اور اس سے بچنا بھی ضروری ہے۔ کہ شراب حرام ہے تو 2 چیزیں ضروری ہیں، شراب کے بارے میں عقیدہ یہ ہو کہ شراب حرام ہے اور اس کو پیا بھی نہ جائے، اور حلال میں صرف عقیدہ ضروری ہے کہ یہ چیز حلال ہے، ہر حلال کو استعمال کرنا کوئی ضروری نہیں۔ دنیا بہت چیزیں حلال ہیں جو آپ نے نہ کھائی ہوں گی، ہے نا، بہت لوگ نہیں کھاتے، تو ایسا نہیں کہ ہر حلال کو آدمی کھائے۔ تو حلال کے بارے میں عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ چیز حلال ہے۔ بہت سے لوگ گوشت نہیں کھاتے مثال کے طور پہ، لیکن اگر ان کا یہ عقیدہ ہو گیا کہ گوشت حرام ہے تو پھر خراب ہو جائے گا معاملہ، ہے نا۔ حلال کو حرام سمجھنے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ تو حلال کو حلال سمجھے، حلال کو ہاں، لیکن کرنا ضروری نہیں اس کا۔ اسی طریقے سے حرام میں 2 چیزیں ضروری ہیں، ایک تو حرام سمجھے اور اس سے بچے بھی، اور وَاعْمَلُوا بِالْمُحْكَمِ، اور محکم پر عمل کرو، جو محکم ہیں، جو چیزیں واضح ہیں ان پر کیا کرو، وَآمِنُوا بِالْمُتَشَابِهِ، اور متشابہات پر ایمان لے آؤ۔ جیسے الف لام میم ہے، حروف مقطعات ہیں، اب ان کے معنی تو معلوم نہیں ہے، بس یہ ایمان ضروری ہے کہ جو بھی اللہ نے نازل کیا ہے اور جو بھی اس کا معنی مراد ہوگا وہ سب اللہ کو معلوم ہے اور برحق ہے۔ کیا ہے؟ تو آمنوا بالمتشابہ، متشابہات پر کیا لاؤ، واعتبروا بالامثال، اور واقعات سے عبرت لو۔ اللہ تعالیٰ نے جو نبیوں کے اور گزشتہ قوموں کے واقعات بیان کیے ہیں، ان کا مقصد یہ ہے کہ پڑھنے والے اور سننے والے ان سے عبرت لیں، کہ جیسے انہوں نے اپنے نبی کی بات نہیں مانی تھی تو عذاب آ گیا تھا، تم بھی نہیں مانو گے، شریعت پہ نہیں چلو گے، تم پر بھی عذاب آئے گا۔ تو فرمایا واعتبروا بالامثال، تم لوگ واقعات سے کیا لو، عبرت لو۔ یہ ہے واقعات بیان کرنے کا مقصد۔ ھذا لفظ المصابیح، یہاں تک تو مصابیح السنہ کے الفاظ تھے۔ امام بہقی نے شعب الایمان میں نقل کیا ہے اور اس کے الفاظ یہ ہیں کہ فَاعْمَلُوا بِالْحَلَال، کہ حلال پہ عمل کرو، حلال پہ، وَاجْتَنِبُوا الْحَرام، اور حرام سے بچو، وَاتَّبِعُوا الْمُحْكَمَ، اور محکم کی پیروی کرو۔ تو مفہوم ایک ہی ہے، الفاظ کا فرق ہو گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الامر ثلاثۃ، احکام 3 طرح کے ہیں، احکام
امر بین رشدہ، ایک وہ حکم جس کی ہدایت اور جس کا خیر واضح ہے تو اس کی پیروی کرو، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، یا ایسے احکام ہیں جس کی ہدایت کیا ہے اور جس کی خیر کیا ہے، واضح ہے، تو اس کی کیا کرو؟ امر بین رشدہ، ایک ایسا حکم کہ جس کی ہدایت اور جس کی اچھائی کیا ہے، واضح ہے، اس کی پیروی کرو۔ وَأَمْرٌ بَيِّنٌ غَيُّهُ فَاجْتَنِبْهُ، اور ایک وہ حکم کہ جس کی گمراہی واضح ہے تو اس سے پرہیز کرو، جیسے زنا ہے، قتل ہے، بیان کیا گیا کہ قتل نہ کرو، زنا نہ کرو، اور ان کی گمراہی اور ان کا فحش ظاہر ہے، واضح ہے، لہذا تم ان سے کیا کرو؟ بچو۔ وَأَمْرٌ اخْتُلِفَ فِيهِ، اور کچھ معاملات ایسے ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں اختلاف ہے علماء کا، فَقِلْهُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، تو اس کو اللہ کے حوالے کر دو۔ جیسے ان کے حروف مقطعات ہیں، اب ان کے معنی نہیں معلوم، تب اس میں کہتے ہو کہ اللہ عالم ہے نا، اس کے پیچھے نہ پڑھو، زبردستی ان کے معنی تلاش کرو، اسی لیے لکھا رہتا ہے الف لام میم جو وغیرہ کے نیچے تفسیر میں کہ اللہ اعلم بمرادہ، اس کا جو مراد ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو ایسی چیزیں جس میں اختلاف ہے، مختلفی ہیں، تو ان کو کس کے حوالے کر دو؟ اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دو۔ الفصل الثالث عن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الشیطان ذیب الانسان کذیب الغنم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان انسان کا بھیڑیا ہے، شیطان انسان کا بکریوں کے بھیڑیے کی طرح، جیسے بکریوں کا بھیڑیا دشمن ہوتا ہے بکریوں کے لیے، ایسی گویا کہ شیطان انسانوں کے لیے کیا ہے؟ دشمن ہے۔ تو قرآن میں آیا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے کھلا ہوا، لہذا تم اس کو دشمن سمجھو، فاتخذوہ عدوا، اس کو کیا سمجھو؟ ہاں، تو شیطان انسان کا بھیڑیا ہے جیسے کہ بکریوں کا بھیڑیا ہوتا ہے۔ اب بکریوں کا بھیڑیا کیا کرتا ہے؟ یاخذ الشاذۃ والقاسیۃ والناحیۃ، وہ پکڑتا ہے اس بکری کو جو ریوڑ سے الگ ہو جائے، شاذہ کہتے ہیں شاذہ سجو سے ہے، جو ریوڑ سے نکل جائے، ریوڑ میں ہمت نہیں پڑتی اس کی، بلکہ ریوڑ سے جو الگ تھلگ ہو جاتی ہے بکری، اس پر حملہ کرتا ہے وہ، تو وہ پکڑتا ہے یا حملہ کرتا ہے ریوڑ سے الگ ہونے والی بکری پر، والقاسیۃ، یا دور نکل جانے والی بکری پر، قاسیہ مانے چلتے چلتے دور نکل گئی، الگ ہو گئی اپنے ریوڑ سے، والناحیۃ، اور کنارے میں کھڑی ہونے والی بکری پر، مطلب جماعت سے الگ ہو جائے کسی طریقے سے بھی، چاہے آگے نکل جائے چاہے پیچھے رہ جائے، والناحیہ مانے کنارے میں کھڑی رہنے والی بکری۔ فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَالشِّعَابَ، تم لوگ گھاٹیوں سے بچو، بہت سے گمراہی کی گھاٹیاں ہیں، ان سے کیا کرو؟ بچو۔ وَعَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ وَالْعَامَّةِ، نکل کا عامۃ الجماعت، تم لوگ عام جماعت کو لازم پکڑو۔ یہ پیچھے بات آئی تھی اتبعوا السواد العظم، سواد اعظم کی پیروی کرو، جمہور کی پیروی کرو۔ اسی طریقے سے یہاں بھی فرمایا گیا کہ عام جماعت کی، اور جدھر زیادہ علماء ہو اور علماء کا رجحان زیادہ ہو، اس بات کو تم کیا کرو؟ لازم پکڑو، اور جماعت سے علیحدہ نہ ہو۔ جیسے بکری ریوڑ سے الگ ہو جاتی ہے تو بھیڑیا اس پر آسانی کے ساتھ حملہ کر دیتا ہے، اسی طریقے سے جو آدمی جماعت سے الگ ہو جائے گا اپنی جماعت سے، تو گویا کہ اس پر بھی شیطان حملہ کر دیتا ہے، اس کو گمراہ کر دیتا ہے۔ عن ابی ذر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من فارق الجماعۃ شبرا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جماعت سے الگ ہو گیا ایک بالشت کے بقدر، جو شخص جماعت سے الگ ہو گیا شبرن، یعنی بہت دور نہیں گیا، صرف ایک بالش دور ہوا، ایک تعبیر ہے، مطلب بہت تھوڑا سا فاصلہ ہوا، تو فقد خلع ربقۃ الاسلام من عنقہ، تو اس نے اسلام کا وہ پٹا، اسلام کا پٹا اتار دیا اپنی گردن سے۔ اسلام لانے سے جو اسلام کی ذمہ داریاں تھیں گویا جو ساری چیزیں ختم ہو گئی، اب آسانی کے ساتھ جو ہے وہ شیطان کا گویا کہ شیطان اس پر حملہ کر سکتا ہے اور اس کو گمراہ کر سکتا ہے، تو گویا کہ اس نے اسلام کا پٹا اتار دیا من عنقہ، کیسے؟ اپنی گردن سے۔ رواہ احمد و ابو داؤد عن مالک بن انس مرسلا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مالک بن انس یعنی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، کیونکہ یہ صحابی نہیں ہے اور صحابی کا نام اس میں نہیں ہے تو روایت مرسل ہو گئی، تو مالک بن انس اس روایت کو مرسل نقل کرتے ہیں، یہ صحابی کا نام حذف ہو جائے تو روایت کیا ہوتی ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ترکت فیکم امرین، میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑی ہیں،
لن تضلوا ما تمسکتم بہما، تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے جب تک تم ان کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے۔ ایک ہے کتاب اللہ اور دوسرے ہے اللہ کے رسول کی سنت۔ اس لیے کہا گیا نا باب الاعتصام بالکتاب والسنہ، دونوں چیزوں پر عمل کرنا ضروری ہے، کتاب پر بھی اور سنت رسول پر بھی، تبھی آدمی کامیاب ہوگا، اور اگر ایک چیز کو پکڑے گا تو گمراہ ہو جائے گا۔ فرمایا لن تضلوا، تم ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے جب تک تم ان کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے۔ ایک ہے کتاب اللہ اور ایک ہے سنت رسول اللہ۔ اس کو امام مالک نے اپنی کتاب موطا میں نقل کیا ہے۔ موطا امام مالک ہے نا، مشہور کتاب ہے۔ حضرت حذیفہ بن حارث الصومالی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما احدث قوم بدعۃ، یہ پہنفیت اس بات ہے، کسی قوم نے کوئی نئی چیز نہیں شروع کی مگر اسی کے مثل سنت سے یا اسی کے مثل سنت اٹھا لی جاتی ہے۔ یعنی مطلب یہ کہ جب کوئی قوم کوئی بدعت شروع کرتی ہے اور بدعت پہ عمل کرتی ہے نا، تو اس جگہ کی جو سنت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس سنت کو کیا کر لیتے ہیں؟ اٹھا لیتے ہیں۔ اس لیے کہ بدعت اور سنت میں تضاد ہے، اگر سنت پہ عمل ہوگا تو بدعت نہیں ہو سکتی، اور بدعت پہ عمل ہوگا تو سنت نہیں ہو سکتی۔ جیسے آگ اور پانی کا جمع ہونا ایک طرح سے محال ہے، اسی طریقے سے سنت اور بدعت کا جمع ہونا بھی محال ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ما احدث قوم بدعۃ، اس کا تو اس طرح کریے کہ جو قوم کسی بدعت کو شروع کرتی ہے، جو قوم کسی بدعت کو شروع کرتی ہے تو اسی کے مثل یعنی اسی جیسی بدعت مطلب اسی کے بقدر سنت اٹھا لی جاتی ہے، اسی کے بقدر سنت کا کر جاتی ہے۔ پھر فرمایا فتمسک بسنت خیر من احداث بدعۃ، تو سنت پر عمل کرنا یہ بہتر ہے کسی بدعت کو شروع کرنے سے۔ کسی نئی چیز کو لانے سے بہتر کیا ہے کہ آدمی سنت پر عمل کرے، اس موقع کی چیز کو تلاش کرے کہ اس موقع میں اللہ کے رسول کا کیا طریقہ تھا، ہے نا۔ اس لیے کہ دین مکمل ہے، مکمل دین ہے، شریعت پوری جامع ہے، تو ایسا نہیں کہ کسی موقع کے لیے کوئی طریقہ نہ ہو، کوئی رہنمائی نہ ہو۔ ہر موقع کی رہنمائی شریعت میں موجود ہے کہ فلاں کام اللہ کے رسول نے کیسے کیا، کس طریقے سے کیا، لہذا سنت پر عمل کرنا یہ بہتر ہوگا کسی نئی چیز کو پیدا کرنے سے۔ عن حسان رضی اللہ عنہ قال مبتدع قوم بدعۃ فی دینہم، حضرت حسان رضی اللہ عنہ سے مروی انہوں نے فرمایا کہ جو قوم کسی بدعت کو شروع کرتی ہے اپنے دین میں تو اللہ تعالیٰ ان کی سنت میں سے اسی کے مثل اٹھا لیتے ہیں اور پھر اس سنت کو ان کی طرف واپس نہیں کریں گے قیامت تک۔ جب تک بدعت کو نہیں چھوڑیں گے تب تک وہ سنت ان کی طرف واپس نہیں آئے گی۔ مبتدع قوم بدعۃ فی دینہم، کہ جس قوم نے کسی نئی چیز کو شروع کیا، جس چیز نے کسی نئی چیز کو شروع کیا اپنے دین میں اپنے، تو اللہ تعالیٰ نظامن اٹھا لیں گے، اللہ تعالیٰ چھین لیں گے ان کی سنت میں سے اسی کے مثل، یعنی اس جگہ کی جو سنت ہوگی اللہ تعالیٰ اس سے اس امت کو کیا کر دیں گے یا ان لوگوں کو محروم کر دیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس سنت کو ان کی طرف واپس نہیں کریں گے الی یوم القیامہ، قیامت تک۔ جب تک وہ بدعت کو نہیں چھوڑیں گے تب تک سنت واپس نہیں آئے گی۔ رواہ الدارمی۔ حضرت ابراہیم بن میسرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من وقر صاحب بدعۃ، جس شخص نے کسی بدعتی کی تعظیم کی گویا کہ اس نے اسلام کے ڈھانے میں مدد کی۔ جب آپ کسی بدعتی کی تعظیم کریں گے تو اس کی ہمت افزائی ہوگی، حوصلہ افزائی ہوگی، اور وہ یہ سوچے گا کہ میں اچھا کام کر رہا ہوں، ہاں، اور وہ پھر توبہ نہیں کرے گا۔ جب آپ نے اس کی تعظیم کر دی، اس کا اعزاز و اکرام کر دیا، تو وہ یہ سمجھے گا کہ میرا یہ کام اچھا ہے، تبھی تو لوگ حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، ہمت افزائی کر رہے ہیں، میری تعظیم کر رہے ہیں۔ تو من وقر صاحب بدعۃ، جس شخص نے کسی بدعتی کی تعظیم کی گویا کہ اس نے اسلام کے ڈھانے میں کیا کیا، مدد کیا، پھر وہ اور آگے بڑھ جائے گا۔ ابھی ایک بدعت شروع کی تھی، اب وہ 2-3 شروع کر دے گا، اس لیے اس کا حوصلہ بڑھے گا نا۔ تو اس لیے فرمایا گیا کہ بدعتی کی تعظیم مت کرو۔ اسی لیے پیچھے بات آئی کہ عبداللہ بن عمر نے کہا تھا نا کہ اگر اس نے بدعت شروع کی ہے تو میری طرف سے سلام کا جواب نہ دینا، آیا تھا نا۔